یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ. اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب، اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیاغ شمس کی طرح، آیاغ شمس کی طرح کرامت معاویہ. وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان، مامو جان ہے، مامو جان ہے، مامو جان ہے. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں. ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. جو عاشق رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ. صحابہ تابعین وہ کہ اولیاء دین وہ، سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ. ہر ایک عدو پہ لعنت خدا کی اور رسول کی ہے، باعث رضائے رب اطاعت معاویہ، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 23 جولائی 2023 بمطابق 4 محرم الحرام 1445 ہجری
سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 104 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کا پورا تھدا میرے پاس پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹائم بچا تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں، لیکن چونکہ اب محرم کا موقع ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کی جائے، جو یقیناً اس مہینے کا تقاضا بھی ہے. میرے بھائیوں، سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی. اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر. ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود. انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے. اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے. اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. مشکات شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے، جو مرفوع روایت ہے. اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے. البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود، اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی. اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے، یعنی مجھے بنیاد بنا کر، دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو جہنم میں چلے جائیں گے. یہ دونوں الفاظ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم، اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں، اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ رافضی اور ناصبی، ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں. اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے، اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر یہ شام کے اندر نصیریہ فرقہ پایا جاتا ہے اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں. تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی. کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history.
and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لان تان سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں، مقتولین کو بھلا دیا، بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت حضرت اتوار کو بڑی رات ہے، 22ویں شب اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان امیر معاویہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان، مامو جان گئے، مامو جان گئے، مامو جان گئے، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان گئے، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، جو عاشق رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ، صحابہ تابعین وہ کہ اولیاء دین وہ، سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ، ہر ایک عدو پہ لعنت خدا کی اور رسول کی، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ۔ اور یہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے، اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کی وجہ سے، جو اب کافی حد تک FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضرب عزب اور رد الفساد دامت برکاتہم عالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکا ہے کافی حد تک۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلکٹ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا، وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا، اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے، شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے رہے، حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو ماڈریٹ تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے،
اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی. اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی، بنو عباس کی، ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے. اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ. یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے، لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے. اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی. ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی الاسلام کی طرف منسوب نہیں مانتے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو صورتوں کی ڈویژن تھی. تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے. اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے. چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی، حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر کیا سورۃ المؤمنون میں، اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی اہل سنت میں 3 بڑے بڑے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. باقی جو فقہی بنیاد پہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وہ تو ہیں، لیکن بہرحال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہوں، مالکی کہتے ہوں، حنفی کہتے ہوں پوری دنیا میں. تو بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے. اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے. اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے، یہ ماننے والی بات ہے. اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے. یعنی اگر آپ بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے جی عشق رسول ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، بھلے ہم شرک بھی کرتے رہیں. اس طریقے سے دیوبند کہیں گے کہ جی نبی الاسلام کے جانثار ساتھیوں کی برکت سے ہی تو اسلام دنیا میں پھیلا، جب ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. اور اہل حدیث نے کہا کہ بھائی جب یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے، جب توحید ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اور اہل تشیع نے کہا کہ محمد اور آل محمد کے بعد تو کوئی چیز نہیں جن کے گھر سے یہ سارا دین بٹا، تو دین کی بنیادیں وہاں پر ہیں. جب ان کی محبت ہمارے پاس آ گئی
تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ وہی چیز ہوئی. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور پھر یہ اس لیول کے اوپر دشمنی بڑی ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر کہ سنیوں نے یہ طے کر لیا کہ خواہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی بات آئے ہم نے نہیں ماننی اگر وہ اہل تشیع کو سپورٹ کرتی ہے. اور اہل تشیع نے بھی یہ طے کر لیا کہ ہمارے اصول محدثین کے اوپر جو روایتیں درست ہیں اگر وہ کسی اعتبار سے سنیوں کے کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور اس کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے. اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اہل سنت پلیٹ فارم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ دنیا میں 85% اہل سنت ہیں اور زیادہ تر تو میں اہل سنت کے حوالے سے ہی روایتیں پیش کرتا ہوں. باقی جو قرآن ہے ظاہر ہے وہ تو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. اہل سنت کے ہاں جو اس بڑے لیول کی خرابی آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر سنت چیزوں کو بھی نہ صرف گمراہی بنا کر پیش کیا بلکہ جہنمیوں کی علامت بتا دیا. اس کے اوپر میں اب گھنٹوں صرف اسی ٹاپک پہ بول سکتا ہوں. یہ آج کی جو گفتگو ہے نا, ہو سکتا ہے میں 2-2.5 گھنٹے بولوں, لیکن یہ میں اگر 2-3 دن بھی بولتا رہوں نا مسلسل, تو یہ ساری کی ساری گفتگو گھنٹوں کے اوپر محیط, وہ بھی سارے ٹاپک کو کور نہیں کرے گی. اس کے حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے, انشاءاللہ میں اس کا تعارف بھی آپ کو کروا دوں گا. بہرحال یہ دشمنی اس لیول پہ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے نام رکھنا, ایک دوسرے کے جو دلائل ہیں انہیں ریجیکٹ کر دینا, بھلے وہ اپنی کتابوں سے نکل رہے ہوں. اس کی آپ کو میں ایک نمائندہ مثال دیتا ہوں, وہ کالا لباس پہننا. سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے, کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں. اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات اپنی دی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے پس پشت ڈال دی, اپنی خرافات کو انہوں نے دین بنا کے پیش کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا اور ہے. یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتا ہے, خدا تو سب کا ایک ہے. ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں, کرسچن اسے گاڈ کہتے ہیں, ہم اسے اللہ کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں, سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں, سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیتے ہیں. کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں جو اچھی کوالٹیز والے الفاظ ہیں, تو خدا تو سب کا ایک ہے. تو یہ تعلیمات انہوں نے بدل دی. کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسماء بنت ابی بکر نے ایک کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا. کسروانی یعنی پرشین امپائر کا, وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. جو صحیح تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا مبارک, جبہ مبارک, کالا جبہ تھا جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے, حدیث قصہ جسے کہا جاتا ہے, جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے, مشہور حدیث, اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے.
وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی، جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہماری نعتیں لکھی جاتی ہیں، کالی کملی والے۔ تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو جہنمیوں کا لباس نہیں ہے، نعتوں میں نہیں خیال آیا؟ تو یہ تو مسلم شریف میں تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی، اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام آئے۔ ان سب کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی۔ اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا، آپ بھی تو اہل البیت میں ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے تحت۔ لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول والے اہل البیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا، جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پنجتن پاک کہاں سے آ گیا؟ عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے بھائی۔ اگر حق چار یار کی چے کی 3 نقطے ہوتے ہیں عربی کے اندر، حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے، تو پنجتن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ ظاہر ہے یہ ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں، لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہے پنجتن پاک بھی اور حق چار یار بھی۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، جبہ بھی ہو گیا یعنی کرتا بھی، چادر بھی ہو گئی، پیچھے پگڑی بچی۔ تو سرکار وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتے تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یعنی آپ علیہ السلام کا کرتا جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی، اور غلاف کعبہ کالا۔ اور پھر وہ مشہور حدیث جو اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہے، جس کے نام کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں نے، جہادی تنظیموں نے کھڑا کیا ہوا ہے، مسند احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا علیہ السلام، تو وہاں پہ بھی کالے جھنڈے کا ذکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا، آپ کا کرتا مبارک بھی، جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی۔ اب مجھے بتائیں کون سی چیز پیچھے رہ گئی ہے؟ لیکن دشمنی اس لیول کے اوپر کہ کہا کہ جہنمیوں والا لباس ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کیا ہے، اور یہ آج کے علماء نے نہیں، صدیوں سے یہ دھوکہ امت کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے پھر میں نے اتنے پیشن کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں ان کے بزرگوں نے جو گمراہیاں پھیلائی تھیں اتنے بڑے لیول کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بزرگوں اور ان کے کٹر فالوورز کے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو دیکھیں پچھلے 1200-1300 سال کی گمراہیاں
یوں 12 سالوں کے اندر مٹی پلید ہوئی ہے. ان لوگوں نے غداری کی تھی, ان لوگوں نے عزتیں اویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, ان لوگوں نے چندے بٹورے تھے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان لوگوں نے سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, لیکن جا کے پھینکی بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. غداری کی ہے انہوں نے. اور اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے کہ آج یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ انجینئر ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ عربی والا فتنہ ہے, آزمائش. اور یقین کریں یہ لوگ آپس کی دشمنیاں بھول گئے ہیں اس کی وجہ سے. تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے تو اللہ کے فضل سے اہل بیت کا مقدمہ لڑا ہے اور لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سب کچھ اتنا مشکل کام جو اگلے زمانوں میں ہوتا تھا تو ایسے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, ان کے خاندان غائب کروا دیے جاتے تھے. یہ تو آج آپ ایک مبارک دور میں ہے کہ آج بات کرنا آسان ہے, اور وہ بھی پاکستان کے اندر. تو اور وہ بھی کچھ عرصے سے, ورنہ تو کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ صورتحال نہیں تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ڈیسیژن ہوا ہے کہ اس نے اپنے دین کا کام لینا ہے, وہ کسی سے بھی لے لے. تو یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں واللہ یہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. اہل البیت علیہم السلام کو کسی بھی شخصیت کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کا دفاع کرے. یہ کسی شخص کے لیے خود اس کی آخرت کا سبب تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کے وہ اہل البیت کا دفاع کرے. اہل البیت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا دفاع کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن راضی کر سکیں کہ ہم نے آپ کے اہل البیت کا دفاع کیا تھا, اور آپ نے جو نصیحت فرمائی تھی غدیر خم کے اوپر ہم نے اس کا پاس رکھا. کتنا بڑا ظلم ہوا کہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں حدیث نہیں تھی, اور ضربیں تقسیمیں لگا کے وہ حسن درجے تک پہنچتی تھی. حجۃ الوداع کی حدیث کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, المستدرک للحاکم میں ہے, الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے. مکمل سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر ہے, مشکات کے اندر بھی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث ہماری یہ 6 مین کتابیں جو ایگریڈ اپان ہے, کتب 6 بخاری اور مسلم صحیحین, اور 4 کتابیں سنن اربع کی ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ان میں یہ روایت ہی نہیں تھی. وہ تو بچے بچے کو رٹا دی گئی. اور جو روایت صحیح مسلم کے اندر تھی اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی, وہ ہمارے علماء کو بھی نہیں پتا تھی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کتنے علماء ہیں جنہوں نے کبھی یہ روایت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بیان کی؟ اکا دکا لوگوں نے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. باقی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت لے کے چلے, اور وہ بھی وہ روایت جو ان 6 کتابوں میں بھی نہیں تھی, جو 6 کتابوں میں مسلم شریف کے اندر تھی, صحیحین ٹاپ کی 2 کتابوں میں, اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی 6225 سے لے کر 6228 تک. یہ جو 4 احادیث جو مشکات کے اندر بھی موجود ہیں, مسند احمد میں بھی, جامعہ ترمذی میں بھی, وہ چھپا کے رکھی گئی. اور یہ جو خطبہ غدیر کا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے, یہ اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے. اور آپ علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ حج کر کے مکے سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں پانی کے لیے خم نامی گاؤں پہ پڑاؤ کیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا. اور زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں جب چند تابعین ان کو ملنے آئے کہ بھئی آپ نے تو نبی الاسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے, اتنی نمازیں پڑھی ہیں, تو کوئی بات جو خاص بات رسول اللہ کی نصیحت آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا پھر سنو, چونکہ بنو امیہ کا دور تھا اور سیدنا علی کے اوپر
ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا تو انہوں نے ڈھونڈ کے غدیر خم کی حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیزیں سکپ کر دوں تو یہ سمجھ لینا میرا بڑھاپا ہے. البتہ مجھے یہ ایک نصیحت یاد ہے کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے ایک خطبہ دیا, انتہائی بلیغ خطبہ. اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا, لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں, کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی. ہاں, اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں ہاں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے. یہ سوگ حسین نہیں ہے, سوگ 3 دن ہوتا ہے, یہ غم حسین ہے, یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے. غم حمزہ نہیں ختم ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, واشی, جی یا رسول اللہ. قاتل حمزہ, جی یا رسول اللہ. واشی تیرا اسلام قبول ہے, لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ پوری زندگی پھر واشی نے نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا. مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں تو آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا, وہ دور شریک بھائی بھی تھا, دین کا مجاہد تھا, بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی علیہ السلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے, سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. کہاں 3 ہجری کے اندر یہ احد ہوئی, 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک, اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے, میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہی حدیث
جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر؟ یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس جس کا مولا، جس جس کا جگری یار، جس جس کا آقا، جس جس کا سرپرست میں ہوں، اس کا سرپرست علی ہے. اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی ہے حدیث. وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ، قتل و غارت کی شکل میں، دشمنی کی شکل میں، ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ میں اس کے اوپر فی البدی بھی بولوں تو میں نے بتایا کہ میں گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک بیٹھ کے بولتا رہوں. اور میری ہزاروں ویڈیوز اگر کلپس بھی شامل کیے جائیں اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے یہ سارے ٹاپکس مختلف ویڈیوز کے اندر کور کیے ہیں. البتہ میں ایک ریسرچ پیپر کا تعارف ضرور کرواؤں گا. آپ میں سے بھی جتنے 400-500 لوگ یہاں سنڈے والے دن آتے ہیں، اینڈ پہ ہم سب کو وہ فری ریسرچ پیپر دیتے ہیں. نہ صرف وہ ریسرچ پیپر بلکہ ساتھ 8 ریسرچ پیپرز اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج یہ فری بالکل پلاسٹک پیکنگ کے اندر دیا جاتا ہے جو پہلی دفعہ درس میں آتا ہے. اور پاکستان میں آپ ڈاک میں بھی یہ فری منگوا سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لاکھوں کی تعداد میں یہ تقسیم کر چکے ہیں فری بالکل. البتہ صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے. ٹی سی ایس کا آج کل وہ ریٹ آلموسٹ 500 ہوا ہے. 500 روپیہ آپ پے کریں. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا فون اکیڈمی کا آن ہوتا ہے. 032159000162 عثمان بھائی کے نام کے اوپر یہ نمبر بنا ہوا ہے. اور اسی نمبر کے اوپر ایزی پیسہ بھی ہے، جائز کیش بھی ہے. اس میں آپ صرف ٹی سی ایس کا خرچہ دیں گے تو آپ کو ریسرچ پیپرز کا پیکج پورے کا پورا، صرف کربلا والا ریسرچ پیپر نہیں، اس میں 200 احادیث ہیں، 32 صفحوں کے اوپر ہے. اس کے علاوہ 9 ریسرچ پیپرز ٹوٹل ہیں 8 پلس یہ 9 اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. آپ اس کو پڑھیں. اور الحمدللہ یہ کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF اویلیبل ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی، اور فارسی اور سندھی زبان کے اندر بھی. دنیا کی جتنی مشہور زبانیں ہیں ان میں اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا. انگلش میں آ گیا تو پھر آپ سمجھ لیں سب میں آ گیا. یہ ریسرچ پیپر آپ سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ فری کریں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہارڈ کاپی بھی منگوا سکتے ہیں. تو آپ کو یہ پوری کی پوری گیم سمجھ آ جائے گی. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے. کس طرح نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ معاملات اس لیول کے اوپر بگڑے کہ صرف 50 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسانی تاریخ نے اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا تھا جو ہمیں کربلا میں دیکھنا پڑا.
اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوا، معاملات آہستہ آہستہ بگڑتے چلے گئے. اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو اہل علم علماء ہیں ان کے درمیان یہ چیز ایگریڈ اپون ہے. اہل سنت جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام کا سکسیسر مانتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ نبی الاسلام نے انہیں اپنا کوئی وصی بنایا ہے. نبی الاسلام نے اپنا وصی قرآن کو بنایا تھا. یہ ٹاپک الگ سے ہے، میری اس کے اوپر ویڈیو ہے. اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے چنا، اور 6 مہینے کے بعد جب سیدنا علی نے بھی بیعت کر لی، اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر کی، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ جسٹیفائی تھی. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر متفق ہیں. اور پھر یہ 30 سال کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدلی ہے اور کس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کربلا ہوئی، اس میں ہر ایک ٹاپک متقاضی ہے کہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں. لیکن اگر میں بولوں گا تو پھر تو یہ ساری کی ساری مجلس جو ہے یہ تو اگلی اتوار تک بھی نہیں ختم ہونی. اس لیے میں نے بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ حق کی آواز کیوں بلند کی ہے. اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم غدیر خم کے اوپر کھڑا ہے. غدیر خم کے موقع پر نبی الاسلام نے قرآن اور اہل البیت دونوں چھوڑے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. اسی طریقے سے اہل البیت کے دفاع کے اوپر بھی 0 ٹالرنس ہے بالکل. اور جب لوگوں کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و حدیث کے منکر ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں، کیوں نہ بیان کریں، آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے نکلی ہیں تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بخاری اور مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں پیش کریں اور حدیث عمارہ آپ کے گلے میں پھنس جائے. ٹھیک ہے، آپ کے گلے میں تو پھنسے گی نا، ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنسے نا تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812. تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ اتنے سخت الفاظ تھے اور ان کے لیے ہضم کرنے مشکل ہو گئے، کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. تو انہوں نے بجائے مقتولین کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ قاتلوں کے ناموں کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، ان کے نام کی کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں جی یہ 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا؟ سرکار جب آپ نعرے لگاؤ گے تو پھر 5B بھی آئے گا. ہاں یہ وہاں سے آیا ہے، یہ آپ نے خود اس کو دعوت دی ہے کہ یہ آئے میدان میں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت ایبسولوٹلی نہیں لکھی تھی. اس زمانے میں محمود احمد عباسی ایک ناصبی تھا جس نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھی، ایک جھوٹی کتاب حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے حوالے نقل کر کے، اور قرآن و حدیث کے خلاف وہ کتاب لکھی جس میں اس نے بنو امیہ کو اونچا کیا اور اہل البیت کو نیچے. تو اس کے جواب میں مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی. وہ تو جواب دے رہے تھے. میں نے بھی 2009 کے اندر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا، may Allah please with him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. تو بجائے اس کے کہ اس کا رد ہوتا، چند ایک علماء نے کیا، لیکن اوورال ہنگامہ نہیں کھڑا کیا جس طرح میرے خلاف انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کون سی FIR کٹوائی ہے انہوں نے یزید کے مسئلے کے اوپر؟
اور میرے اوپر آئے دن یہ FIR کٹواتے رہتے ہیں. اصل میں تو بنو امیہ کی محبت انہیں اس کے اوپر ابھارتی ہے نا, پیچھے تو مسئلہ وہی ہے. تو اور کبھی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ بات کی تو میں نے اس کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, اور حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور پھر آہستہ آہستہ جب معاملات مزید بڑھنا شروع ہوئے تو پھر مجھ پہ بھی مزید حقائق کھلتے چلے گئے. میں ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا رہا. الٹیمیٹلی میں نے یہ ریسرچ پیپر 5B لکھا, اور اس 5B ریسرچ پیپر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت تک پوری اسلامک ہسٹری حدیث سے ہے. 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. اور جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی میں نے تحکیم لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی, شیخ زبیل ازئی رحمہ اللہ کی, شیخ شعیب ارناؤت کی, اور باقی بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہے. اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر صحت کا حکم نہ لگا ہوا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہو تو بعض دوسرے اسے صحیح سمجھتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے نزدیک کوئی روایت کمزور تھی اور میں نے وہ نکال دی. اگرچہ میرے نزدیک کوئی روایت کمزور بھی تھی اور اگر اسے امام ترمذی نے, امام حاکم نے, امام ذہبی نے ٹھیک کہا ہوا تو میں نے لیا, کیونکہ وہ بڑے ائمہ ہیں. اور پھر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہم سے زیادہ انہیں سمجھتے ہیں, بلکہ ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ہم انہیں ان کے گھر کی خبر نہ دیں کہ تمہارے اپنے اصول کے اوپر تو یہ روایتیں درست تھیں نا, انہیں مانو. کیونکہ جب ہم کوئی اپنی روایت پیش کرتے ہیں ان کتابوں سے تو تم ریجیکٹ کر دیتے ہو. بخاری مسلم تم ریجیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر تم باطل تعویلات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو, اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں. تو میں وقتاً فوقتاً ان تمام ٹاپکس کو ایڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفائے راشدین کے بعد سیدنا علی کے دور میں جنگ جمل, صفین, نہروان, اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. آپ کو تو کہانی کروائی نا انہوں نے کہ جی وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا. بالکل جھوٹ بولا. ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا, جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا, اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو امیہ کو چھپا لیں کہ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی رعایا ہو گئی تھی, اور الٹیمیٹلی اس کا انجام ان کی شہادت ہوا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث وہ جمع کی ہیں, تاریخی روایتیں نہیں, حدیثیں. اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہے نا وہ نئے اجاگر کرنا شروع کر دیے. اللہ کے بندو, یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے, 4108. تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان, اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی, سیدہ حفصہ, حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی, انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ, حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے, تو تم جا کے ان کی تقریر سنو. کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے, اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا وہ اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, نعوذ باللہ. اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف. وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا وہ آپ کو کلیئر کر دے گا. اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے
کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا، اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ بخاری شریف ہے جی، یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے، ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے. اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہو گئے. اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے، اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا. ہاں، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا. تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے. یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقہ فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا. تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. مجھے بتائیں، جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی. وہ قصاص عثمان چاہتے تھے، قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو انٹینشن تو انہوں نے خود کھول کے بتا دی. اچھا، تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں ایسے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے. یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں. اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے. یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. اچھا، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا. یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا، جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا. بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے، اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی، اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے، اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا، رومنز اور پرشینز تو رہے ہی کوئی نہیں تھے، وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی. خیر، اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو وہ کہیں گے کہ ایتے وچ نہیں سی لکھیا، تون وچوں کڈ کے لکھیا ایتے وچ تے ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس. اچھا، مزے کی بات بتاؤں، یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا،
یہ سیم حدیث سنن کبری البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%، یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی، اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے۔ مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبری البیہقی میں تھی، اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں، باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے، ظاہر سند وہی ہے۔ چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا، وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں، الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب، اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب، اور اس کی شرح الاصابہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی، یہ 3 مین کتابیں ہیں، تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے۔ باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے، یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا۔ ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا، وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے، حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی، اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی، 12 ذوالحجہ کی ملے گی۔ ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا، اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے۔ جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نا نکالتے کنویں سے، تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا، تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ 6 بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے۔ سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے۔ حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی، آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں، تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا، اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا۔ وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی۔ ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا، جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے، وہ خال المومنین نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی، یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی، یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے، انہوں نے سامنے آنا تھا نا، باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا؟ پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا، فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے، اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے، ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے، یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے۔ یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، یہ سیم فٹ ان ہوئی نبی الاسلام کے کیس میں بھی، اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا، تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے، وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے، اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا، تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے۔
اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، الٹ چلتے تھے. ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے. کون؟ حسین ابن علی. جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے. اور جو اپنے دل میں جہاد کرے، یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے، سامنے نہ آئے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، اس جیسے لوگ، وہ بھی مومن ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں. اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا. یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827. اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے. اس سے آپ کو پورے سینیریو کا اندازہ ہو جائے گا. مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا. امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں. وہ حاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ میں، اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق، المعجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے. بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو. تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے. مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے، اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے نا سگے بھائی، کہ ماں اور باپ دونوں ایک. عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے. یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں. اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا، تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا. وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے. توبہ توبہ. یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے، تو ہے وہ. اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے اندر سے جواب دیا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی. اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے، لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو. ظاہر ہے کو چوبے والی گل کی ہے نا. ہاں انہیں کیا سی کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں. کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا، تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں. بھئی یزید تو ان کا بیٹا ہے، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا، اس کو تو نہیں بنایا تھا. تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ بھی میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں اور تم مثال کون سی دے رہا ہے، کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے. تو ان کا سیدھی طرح کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہے ہو.
رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے. اب یہ بات اس کو لگ گئی, ان کا پکڑو انہوں. اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے. باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت, اس کی اولاد پر لعنت, تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. اور نظر آ گیا. اس سے آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں. اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے 4776, عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو. اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں. ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے؟ ان کا ہاں, میرے کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, میرے دل نے آپ کی بات یاد کی. آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں, جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں, معاویہ بن ابی سفیان کی. اب عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر انہیں سر اٹھا کر کہا کہ آندھا سے انجینئر کو نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہا, میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے. پھر صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی آپ میرے اس میں ہی پڑھ لیجئے گا, میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں. کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, زہر دیا گیا. اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی. ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا. الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی. شیخ زبیلی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں, اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے. تو مقدام بن مادی کر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر ہے عام مسلمان کی موت پہ بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے. تو اب امام داؤد نے کہا کہ قال رجل, ایک مرد نے کہا. وہ کس مرد نے کہا؟ وہ مسند احمد میں ہے. قال معاویہ, معاویہ نے کہا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. جب شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہو تو شاہ کے وفادار تو ایک ہاتھ آگے جائیں گے. وہاں ایک چمچا بیٹھا تھا امیر شام کا, اس نے کہا حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. نعوذ باللہ. اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی حسن کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک پیس ٹریٹی اور صلح حسن ہوئی ہوئی تھی, کچھ شرائط تھیں, تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں, جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ, سوائے ایک خمس ملتا تھا, باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا.
تو حسن آگ کا ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. اب یہ بات حضرت مقدام بن مادی کرب نے جب سنی تو انہیں تو لگ گئی آگ. انہوں نے کہا کہ معاویہ تم نے مجھ سے ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں بھی اسی طرح تکلیف نہ دوں. اور معاویہ اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ بولوں تو کہہ دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھالیں ان کو پہننے ان کو اوڑھنے سے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اب وہ جو حرمت والی چیزیں وہ گنواتے چلے گئے اور حضرت معاویہ تصدیق کرتے چلے گئے، اور اینڈ پہ پتا انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا یہ سارے حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تیرے اپنے گھر کی حالت یہ ہے اور تو حسن بن علی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت کیوں نہ جانوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے. اب یہ ساری کی ساری عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں جب کروائی امیر شام نے تو انہوں نے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ مال و دولت مقدام کو بھی دو، ان کے ساتھیوں کو بھی دو. تو مقدام کو جو انہوں نے گفٹ دیے وہ وہیں انہوں نے غریب لوگوں میں ادھر ہی تقسیم کر دیے. بعد میں پھر امیر شام نے پوچھا کہ وہ گفٹس کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ مقدام نے تو سب کچھ یہیں پہ تقسیم کر دیا. تو انہوں نے پھر ان کی تعریف کی کہ ہاں مقدام تو پھر مقدام ہے نا. یعنی وہی جو حکمرانی کی مجبوریاں ہیں جڑی ہوئی وہ مجبور کرتی ہیں. کہاں بنو عباس نے شیعان علی کو استعمال کیا بنو امیہ کو الٹنے کے لیے، اور جب حاکم بنے تو بنو امیہ سے بھی زیادہ مظالم کرنے شروع کر دیے. کیوں؟ یہ بس ایک کرسی کا تقاضا تھا، یہ جس کے نیچے جاتی ہے نا اس کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ادھر مجھے کریٹیکل ایک بات یاد آ گئی. اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جی وہ انجینئر صاحب خام خواہ الزامات لگاتے ہیں کہ بنو امیہ کے ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا. میں نے تو کافی ان کو روایتیں دکھائی ہیں، اس میں بھی کافی ساری میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. ایک مسلم کی حدیث جو بخاری میں بھی موجود ہے وہ سارے کے سارے پول کو کھول دیتی ہے ان کی. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر ہے اور تفصیل اس کی مسلم کے اندر موجود ہے. اور مسلم شریف میں اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث بھی موجود ہے. اسی کے اوپر میرا خیال ہے میں اکتفا کرتا ہوں. میں نے تو کہا تھا کہ میں نے برکت حاضری لگوانی ہے نا اس موقع کے اوپر تو وہ لگوا لوں. آپ کو پتا ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے امیر شام کے دفاع کے اوپر ایک جھوٹی کتاب لکھی ہے اپنے زوم میں مودودی صاحب کے رد پہ، اور اس میں انہوں نے عجیب و غریب باتیں لکھی. ان میں سے ایک یہ لکھی کہ یہ حضرت علی پہ سب و شتم کرنا کوئی ثابت نہیں. ایک روایت بخاری میں ملتی ہے اس میں بھی سب کا لفظ ہے اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، اور یہ جملہ انہوں نے ساری دیوبندی عوام کو رٹوا دیا. بھائی اگر یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو منافقت کی ہے. یہ تو بہت بڑا حکم ہے، ہم نہیں لگاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، یعنی وہ اس ٹاپک پہ جاہل تھے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء جاہل ہیں. ہاں، کیونکہ اگر جاہل نہیں مانیں گے پھر منافق ماننا پڑے گا کہ اگر پتا تھا تو جان بوجھ کے ایسا جھوٹ کیوں بولا. یہ سیم حدیث مسلم کے اندر موجود تھی کہ آل مروان میں سے ایک بندہ مدینے کا گورنر بنا اور اس نے شیعان علی میں سے سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا ممبر پر اور کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب کرو. اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ چلو تم یوں کہہ لو لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، ابو تراب پر لعنت ہو، نعوذ باللہ. یہ بنو امیہ ابو تراب نام کو نا حقارت کے طور پر مٹی والا. تو حضرت سہل ابن سعد نے کہا لگایا، انہوں نے کہا کہ علی تو اس نام سے بڑے خوش ہوتے تھے،
یہ تو نبی علیہ السلام نے ان کی کنیت ابو تراب رکھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ الفاظ ہے لعن اللہ ابا تراب، یعنی ابو تراب کہنا اور لعنت کے ساتھ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تو امام مسلم نے سب کا ترجمہ خود کر دیا ہوا ہے یہ بتا کے یہ لعن اللہ ابا تراب کہتے تھے. اب تک عثمانی صاحب نے اگر جان بوجھ کے یہ روایت چھپائی ہے مسلم کی 6229 تو منافقت کی ہے، لیکن یہ بہت بڑا شرعی حکم ہے. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں، جس طرح ان کے بڑوں کو کچھ نہیں پتا تھا. اب آ جائیں وہ حدیث 6220. امیر شام کے دربار میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام کہتے ہیں کہ تجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ الفاظ امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی علی کے اوپر سب یعنی کہ لعنت نہیں کروں گا، کیونکہ دوسری حدیث میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کر رہے؟ ابو تراب. اور یہ وابیوں کا جو ابا ہے نا ابن تیمیہ، اس نے اس روایت کو منہاج السنہ میں کوٹ کیا ہے اور اس نے خود مانا ہے، اس نے فلنگ دی بلینکس کیا ہے کہ ماموں نے حکم دیا تھا سب کروانے کا. ان کا ابا مان کے گیا. اب یہ پتہ نہیں کیوں نہیں اپنے ابے کو مانتے. مسلم شریف میں لکھا ہوا تھا. تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے 3 باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں پر اپنا جانشین چھوڑا مولا علی کو، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں مولا علی شریک نہیں ہو رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ افسردہ تھے، رو پڑے. نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ 2 مطلب. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھے؟ ان کے بھائی ہارون، اور وہ پیغمبر بھی ہوئے. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی ساتھی کون ہوا؟ سیدنا علی. لیکن چونکہ ختم نبوت ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے، امتی نبی بھی نہیں ہے. تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تھے، شے کوئی نہیں. یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دے رہی ہے. صرف مولا علی کی شان بیان نہیں ہو رہی، ختم نبوت پہ بھی پیرا دینے والی حدیث ہے. سن معاویہ، دوسرا موقع خیبر کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے. بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہے گا علی کے اوپر کہ وہ جھنڈا مجھے کیوں نہیں ملا، علی کو مل گیا. اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی. صبح نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنی مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگائی، شفا ہو گئی، اور پھر انہیں روانہ کیا اور خیبر میں فتح ہوئی. اور تیسرا موقع جب نجران کے کرسچنز آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، سب دلائل سامنے رکھ دیے، پھر بھی وہ ہٹ دھرمی پر اترے، تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے نبی ان سے کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں. اور پھر اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اور نبی علیہ السلام نکلے مولا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر. حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، ان کو نہیں لے کر آئے، وہ بھی اہل البیت ہیں، لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول. اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. یہ 3 فضائل دربار شام میں بیان کیے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، اس بات کی دلیل پر کہ میں مولا علی پہ کبھی بھی سب و شتم نہیں کروں گا.
امام نووی جو ہے نا اہل سنت میں، اس کی آخری کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے نا بنو امیہ کے اوپر پردہ ڈالے. یہاں اس نے پتہ ہے کیا پردہ ڈالنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا کہ وہ اصل میں میر شام یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی علی کے فضائل سناؤ کیونکہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو قائل کروں. حالانکہ واضح الفاظ تھے امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا اور سعد نے انکار کیا. چلیں جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے. یہ سیم حدیث خصائص علی والے چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ میں اسی سند کے ساتھ مسلم شریف والی سند کے اوپر موجود ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. میرے باپ نے اس طرح کا ڈانٹا تھا ان کو، تو پتہ چل گیا کہ ڈانٹا تھا. بلکہ اسی کتاب میں خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے درمیان آرا رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تو علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نکال تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا. میں علی کے بارے میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولوں گا ان کی تنقیص کا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے علی کی شان میں سن رکھا ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زار و کتار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ بلکہ یہ حدیث جو سٹارٹ ہوتی ہے نا کہ نینوا نامی ایک مقام تھا، جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اسی مقام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے زارو کتار آنسو رواں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی. اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا. یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے اور وفات کے بعد مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر. اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. بلکہ انڈیا پاکستان میں جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، انہوں نے اسی حدیث کو نقل کر کے ساتھ لکھا ہے یزید پلید. اب یہ آج کل کے یزید کے جو وفادار ہیں یہ پلید لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ان کے بڑے تو یزید کو لکھتے ہی یزید پلید تھے کہ اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی غمگین ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے جو کتاب ہے
تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے. یزید پلید لکھا ساتھ اور یہ حدیث کوٹ کی. تو غم حسین تو جاری ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ ترمذی میں بھی موجود ہے, کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا, اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر. امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام, اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ. کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی. تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا, اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا کوئی کلام کیا, تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا, یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو. اچھا, اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے. اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا, ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, وہ اناٹینڈڈ چھوڑ دیا. یعنی اونٹ نکل لیتے ہیں, یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں. ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا, ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو. اچھا, اس آیت کی شرح دو طریقے سے ہوئی ہے. ابن عباس اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام, جو بخاری میں موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے, جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے, انہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ رکھو, تم تو اتنے مہمان نواز ہو, تو یہ تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہیں. اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے عوض ان کے اہل البیت کے ساتھ مودت رکھی جائے. یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے اس کی تشریح کی. ہمارے نزدیک یہ دونوں درست ہیں. جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو, تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ تم میری رشتہ داری کا خیال رکھو, کیونکہ اس گھر سے سب کو دین ملا. اور اس کو سپورٹی بخاری میں سیدنا ابو بکر کا قول ہے, اور نقل کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر, جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفارہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا یہ اہل عراق سے ہے. اور ظاہر عراق اس وقت شام کا صوبہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں عراقیوں نے مار دیا, شیعان علی نے مار دیا. اور بھائی شام میں وفاقی حکومت تھی اور یہ صوبائی حکومت تھی, انہی کے انڈر تھی. اے عراقیوں, تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو, تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا, جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے بخاری میں, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو. اب مجھے بتائیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود, کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟ اللاجیکل بات ہے. یہ کہنا کہ جی بخاری میں موجود ہے, ابو داؤد میں بھی, کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں
افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو، عمر کو اور عثمان کو، اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے. تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے. اہل البیت بالکل الگ ہے، جن کے گھر سے دین ملا. دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، نیور. جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی؟ کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا. جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے، ایک ان کی دشمنی میں. تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناسبی ماننے سے انکار کرنا تھا. تو یہ آپ نے 2 نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا. جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے. ہاں وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیہ تھی، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا. تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا. ہاں الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. تو الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پوری دنیا کے اندر سنی ہو شیعہ ہو، محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں. اور الحمدللہ صدیوں میں جو گراوٹ آئی تھی غلو کی شکل میں دونوں طرف، وہ کافی حد تک ایڈریس ہوئی ہے. اور مجھے اب امید ہے کہ اب یہ راستہ اس طرف چل پڑا ہے کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی سنیوں میں آ جائیں اور شیعہ مان لیں، اور شیعہ میں آ جائیں تو سنی مان لیں. اس کے لیے ضروری تھا کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر لوگ اپنے ڈفرینسز ضرور رکھیں، لیکن الٹیمیٹلی اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت نہ کریں، اور اہل البیت جو کہ کامن ہستی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو عقیدت والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رکھیں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخعی کا قول موجود ہے، جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں. 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے. کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی. تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام، بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا، تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے. یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی علیہ السلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے. اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے. اب مجھے بتائیں جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں
قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بس آج کے اس محرم کی مجلس میں 4 محرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 23 جولائی 2023 کا یہی میسیج ہے کہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، بلکہ ہم اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت، ان کے جانثار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محشور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو یہ فرقہ واریت اس عروج کے اوپر ہے، اسے توڑ کر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جوڑے، اور تاکہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے یہ امت تیار ہو سکے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔